एपिसोड 2। दूसरे दिन शादी की तकरीब इख्तिताम पजीर हुई तो प्लान के मुताबिक मैं राशिद के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ये कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं थी, मगर बाबतन को चूंकि मुझसे खुदा वास्ते का बैर था, इसलिए वो बिगड़ गए। तुम क्या करोगे पेशावर जाकर? उन्होंने तेवरी चढ़ाकर पूछा। यूनिवर्सिटी के साथियों से मिलूंगा। क्या करोगे उनसे मिलकर? बाबा जान, क्या दोस्तों से मिलना जुर्म है? और फिर मैं वहां किसी अच्छे से डॉक्टर साथ में चेकअप भी करा लूंगा। तो यूं कहो ना कि डॉक्टर से मिलना चाहते हो। मेरा तीर ऐन निशाने पर लगा और बाबा जान डॉक्टर का हवाला सुनकर मुझे इजाज़त देने के लिए राजी हो गए। ताहम उन्होंने मुझे जल्दी वापस लौटने की सख्ती के साथ ताकीद कर दी थी। समद यार खान पेशावर में सेटल था। शायद बाबा जान को उनकी तरफ से खतरे का एहसास था, वरना से कबल उन्होंने कभी भी मुझे इस तरह की ताकीद वगैरह नहीं की थी। मैं जैसा भी था, बाबा जान की औलाद था, और औलाद वालदैन को अपनी तमाम खामियों समेत प्यारी होती है। अगरचे मेरी अमन पसंदी की वजह से बाबा जान अक्सर मुझसे नाला रहते थे और मेरी अमन पसंदी उनके नज़दीक बुजदिली थी, लेकिन औलाद बुजदिल होते हुए भी वालदैन की आंख का तारा होती है। उस रोज़ ज़िंदगी में मुझे पहली बार बाबा जान की मोहब्बत का एहसास शिद्दत के साथ हुआ था। मैं दिल ही दिल में निदामत महसूस कर रहा था। बाबा जान को धोखा देते हुए मेरा दिल दुख रहा था, मगर मैं मजबूर था। चाहते हुए भी उन्हें सच नहीं बता सकता था। मुझे यकीन था कि वो सच सुनकर मुझे कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। सो दिल पर एक बोझ लिए मैं राशिद के साथ वहाँ से रुखसत हो गया। राशिद के पास अपनी सुजुकी कार थी। हम ज़ोहर के वक्त वहाँ से निकले और रात के तकरीबन 7 बजे पेशावर पहुँच गए। राशिद का घर पेशावर शहर की एक मरूफ कॉलोनी में वाक़ था। कॉलोनी में ज़्यादातर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले फैमिलीज़ के मकानात थे। ताहम राशिद के वालिद चूँकि पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के ओहदे पर काम कर रहे थे, सो उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बंगला नुमा घर अलॉट किया गया था। 1 कनाल के रकबे पर तामीर किया गया ये बंगला नहायत ही दीदा ज़ेब था। उसमें 5 कमरे, वसी कॉरिडोर, कारपोर्च, किचन, बाथरूम्स और जदीद टॉयलेट मौजूद थे। बंगले का लॉन गो कि कुशादा नहीं था, मगर उसकी खूबसूरती में कोई कलाम नहीं था। राशिद का क्लास फेलो और दोस्त होने के नाते मुझे वहाँ हाथों हाथ लिया गया। राशिद के वालिद प्रोफेसर मलिक मुनीर अहमद से मेरी ये अवलीन मुलाकात थी, मगर उनके साथ बातें करते हुए मुझे एक लम्हे के लिए भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। वो बिलाशुबा एक बेहतरीन इंसान थे। रात के खाने के बाद वो देर गए मुझसे गुफ्तगू करते रहे, यहाँ तक कि जब मैं जमाइया लेने लगा तो वो बादल नाखास्ता रुखसत हो गए। कैसे लगे मेरे डैड? उनके जाते राशिद ने पूछा। एकदम मुशफ़िक़ और जीनियस। काश मेरे बाबा जान भी ऐसे ही होते। ये शिकवा है कि रश्क? दोनों। वो कैसे? अंकल पे रश्क है और बाबा जान से शिकवा है। वो अगर अंकल की तरह प्रोफेसर होते तो ज़िंदगी कितनी खुशगवार होती। तुम बहुत खुशकिस्मत हो राशिद कि तुम्हें एक पढ़ा लिखा बाप मिला है। ये तेरे बाबा जान का नहीं बल्कि तेरे दादा जान का कसूर है। कसूर जिसका भी हो यार, सजा तो मुझे मिल रही है ना। अब कोर्टे का क्या फ़ायदा? जो होना था वो तो हो चुका। अब तू कल के बारे में सोच। मैं तो अभी तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम्हारा समद यार खान से मिलना मुनासिब नहीं है। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अंकल दिलावर को क्या मुंह दिखाऊंगा? वह मैं तुम्हारा, मुझे इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैंने पठानों की दुश्मनियों के मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा है। तुम लोग बहुत मुंतकिम मिजाज होते हो। हम लोग बाउसूल और मेहमान नवाज भी तो मशहूर हैं। ये बिला वजह के खदशात दिल से निकाल दो। ऐसी कोई बात नहीं होगी। पठान जितना भी गया गुजरा हो, अपनी रिवायात से इनहराफ नहीं कर सकता। समद यार खान गया गुजरा नहीं है। बेशक नहीं है, मगर पठान तो है ना। तो इसका मतलब है कि तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे। मैं उससे एक बार जरूर मिलूंगा। तुम्हें अगर कोई खतरा है तो बेशक मेरा साथ मत देना। मैं तुमसे कोई शिकवा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारा साथ देने से कब इनकार किया है? ओके, अगर ये बात है तो अब इस टॉपिक पर मजीद कोई बात नहीं होगी। जो होता है होने दो। ठीक है यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने बात खत्म करते हुए जवाब दिया। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद हम दोनों ने गाड़ी निकाली और समतियार खान की रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो गए। उसकी रिहाइशगाह शहर के जिस इलाके में थी वहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा रहते थे। आइंदा कुछ रोज तक समतियार खान भी सूबाई मिनिस्टर बनने वाला था। अपनी आबाई सीट वो जीत चुका था और जिस सियासी पार्टी से टिकट लेकर उसने इलेक्शन लड़ा था, वो पार्टी भारी अक्सरियत से जीतने के बाद इक़्तिदार की लगाम संभालने वाली थी। गोगे पार्टी की शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी। उस पर इलेक्शन में धांधली करने के इल्ज़ामात थे, मगर अब उसे इक़्तिदार में आने से कोई भी नहीं रोक सकता था। उन्हें अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया था।
धांधली का इल्ज़ाम लगाने वालों के पास कोई सबूत नहीं था जिसे बुनियाद बनाकर इल्ज़ाम लगाने वाले उस पार्टी के इक़्तिदार के रास्ते में दीवार बनते। पौन घंटे बाद हम दोनों उस इलाके में दाखिल हो गए जहाँ जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। हर गाड़ी की नहायत ही बारीक बीनी के साथ तलाशी ली जा रही थी। कुछ ही देर में हमारी बारी भी आ गई। सिक्योरिटी एहलकार हमारी गाड़ी की तलाशी लेने के लिए आन धमके। नीचे आओ बादशाह। उनमें से एक मोटी तोंद वाला बोला, जिसके बाजुओं पर हवलदारी का बिल्ला जज्बा था। हम बिला तरद्दुद नीचे उतरकर एक तरफ खड़े हो गए जबकि वो दोनों गाड़ी की तलाशी लेने लगे। अच्छी तरह चेकिंग करने के बाद उन्होंने हमें जाने का इशारा कर दिया। इस दौरान एक कांस्टेबल बैरियर हटा चुका था। हमारी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और बाएं तरफ टर्न लेकर एक कुशादा और साफ शफाफ रोड पर दौड़ने लगी। हमारे दाएं बाएं कौम के खादिमों के बंगले और आलीशान कोठियां खड़ी थीं। ये कोठियां दरअसल अवाम कहलाने वाली उन भेड़ बकरियों के मरहून मिन्नत थी जिन्हें गुज़िश्ता निस सदी से कौम के ये खादिम सब्ज़ बाग दिखाते चले आ रहे थे। इन खादिमों की सुबह चूँकि सुबह 12 बजे के बाद ही हुआ करती थी, इसलिए रोड तकरीबन सुनसान ही थी। समद यार खान की रहायशगाह का एड्रेस तुम्हें मालूम है? नहीं, पूछना पड़ेगा किसी से। ओके, उस आदमी से पूछ लेते हैं। राशिद ने मुखालिफ सिमत से आने वाले साइकिल सवार की तरफ इशारा किया और फिर गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। सुनिए भाई। क्या बात है जनाब? हमने समद यार खान की रहायशगाह पर जाना है। किस तरफ है वो? इसी सड़क पर तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर दाएं तरफ है जनाब। साइकिल सवार ने जवाब दिया और रुखसत हो गया। राशिद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और ज़रा देर बाद एक पुरशुक इमारत के सामने रोक दी जिसके मेन गेट पर समद यार खान की नेम प्लेट लगी हुई थी। गेट बंद था ताहम जेरी खिड़की खुली थी। हम गाड़ी से उतरकर खिड़की के नज़दीक पहुंचे। खिड़की के सामने एक मुसल्ला गार्ड कुर्सी पर बैठा ताज़ा अखबार का मुताला कर रहा था। मैंने खनकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया तो वो अखबार कुर्सी पर रखते हुए तेजी से बाहर आया। जी जनाब, किससे मिलना? समद यार खान से। क्यों? एक ज़रूरी काम है। कैसा काम? क्या तफ्तीश करना ज़रूरी है? मुझे गुस्सा आ गया। बिल्कुल ज़रूरी है, ये साहब का हुक्म है। बताओ, कौन हो तुम लोग और साहब से क्यों मिलना चाहते हो? मैं सरदार दिलावर खान का बेटा शेरदिल खान हूँ और ये मेरा दोस्त मलिक राशिद है। अंदर आ जाओ, तुम लोगों का तो साहब इंतज़ार कर रहा है। गार्ड ने जुमाइने लहजे में कहा। वो किस लिए? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। ये बात तो तुम लोगों को साहब बताएगा, अभी चलो। उसने हम दोनों को गन पॉइंट पर रखते हुए हुक्मिया अंदाज में जवाब दिया। हमने जो ही खिड़की के अंदर पांव रखे तो 3 मुसल्ला गार्ड्स ने हमें घेर लिया। हमें हाँक कर अंदर लाने वाले गार्ड ने फौरन खिड़की बंद कर दी। अब हम 4 मुसल्ला गार्ड्स के नरगे में थे। उनके तेवर बता रहे थे कि अगर हम दोनों में से किसी ने भी कोई गलत हरकत की तो वो बिला तरद्दुद गोली चला देंगे। ये सूरत हाल मेरे वहम गुमान में भी ना थी। मैं खुद को पहली बार ऐसी सूरत हाल में घिरा हुआ देख रहा था। चनाचा मुझ पर फौरन घबराहट तारी हो गई। मुसल्ला गार्ड सुले और शक्ल सूरत से पठान लग रहे थे। मैं पठानों की सरिश से बखूबी आगा था। ये लोग करते पहले और सोचते बाद में हैं। मेरी तरह राशिद भी सहमा हुआ था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए गार्ड से बोला, हम कोई चोर डाकू नहीं है, तुम्हारे साहब के मेहमान हैं। तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं साहब से। और चुप करो साहब का बच्चा, अभी तुमने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला ना तो हम तुम्हारा सर में गोली मार देगा। हमको मजबूर मत करो। एक खतरनाक सूरत गार्ड ने राशिद की बात काटी। राशिद उसके तेवर देखकर फौरन चुप हो गया। ताहम उसने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया था कि मैं गार्ड से अपनी जुबान में बात करूं, मगर मुझ पर तो पहले ही डरजे की कैफियत तारी थी। मेरा हला खुश्क हो गया था और आंखों में खौफ के साए नाच रहे थे। तुम में से दिलावर खान का बेटा कौन है? हम दोनों ही दिलावर खान के बेटे हैं, राशिद ने जवाब दिया। ये झूठ बोल रहा है। हमें बाहर से अंदर हाँक कर लाने वाला गार्ड शस्ता उर्दू में चिल्लाया और फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, दिलावर खान का बेटा ये है। क्या ये ठीक बोलता है? तुम ही दिलावर खान का बेटा है? गार्ड ने मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरा। राशिद ने कहा, तुम्हारे साथी को गलतफहमी हुई है, हम दोनों ही दिलावर खान के बेटे हैं। मैं राशिद को मुतहयर अंदाज में देख रहा था। मुझे उससे इस कदर बहादुरी की तवक्को नहीं थी। वो बेखतर पराई आग में कूद पड़ा था। उसके इस कदम से बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर मेरा खौफ ज़ाहिल हो गया और ज़िंदगी में पहली बार मैंने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ दिलावर खान का बेटा, जाने दो इसे। ये बकवास करता है, हम दोनों भाई हैं। राशिद ने मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा, बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये मेरा और समद यार खान का मामला है। नहीं जाता। दीदी तो। मैंने आगे बढ़कर उसे गिरेबान से पकड़ा और फिर आंख दबाकर एक मखसूस इशारा कर दिया।
جاتے ہو یا دوں کان کے نیچے؟ کیا یہ مجھے جانے دیں گے؟ راشد نے گارڈز کی طرف اشارہ کیا۔ کبھی نہیں۔ خطرناک صورت گارڈ نے مداخلت کی۔ میں نے پشتو میں کہا، اسے جانے دو، تمہارے صاحب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ نہیں، ہم تم دونوں کو خان کے سامنے پیش کرے گا۔ چاروں ناچار ہمیں گارڈ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ گن پوائنٹ پر مختلف راداریوں سے گزرتے ہوئے آخرکار ہم ایک شاندار کمرے میں پہنچ گئے، جہاں سمدیار خان پورے کروفر کے ساتھ ایک غیر ملکی صوفے پر بیٹھا سگار کی کش لگا رہا تھا۔ اس نے باری باری ہم دونوں کا ناقدانہ انداز میں جائزہ لیا، پھر اس کے چہرے پر مغرور قسم کی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ تو دلاور خان نے تم دونوں کو مرنے کے لیے میرے یہاں بھیج دیا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم دلاور خان کے بیٹے ہو، واقعی باپ سے بڑھ کر چالاک ہونا چاہیے تمہیں، مگر تم سے غلطی ہو گئی، تمہیں میرے گھر میں نہیں گھسنا چاہیے تھا۔ سر، میں نے کہا نا کہ میں آپ سے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے گارڈز کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم کسی برے ارادے سے نہیں ہیں، ورنہ یوں خالی ہاتھ اور دن کے وقت کیوں آتے؟ بات میں وزن تھا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ میرے لیے سنہری موقع تھا، چنانچہ میں نے عاجزانہ انداز میں کہا، میں اپنے باپ اور بھائی کے کیے پر سخت نادم ہوں، اور ان کی جگہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو کچھ ہو اسے بھول جائیں، ہمارے دلوں میں آپ کے لیے کوئی میل نہیں ہے۔ کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، مگر کیا عجیب بات نہیں کہ خطا کوئی کرے اور معافی کوئی مانگے؟ تمہارے بھائی اور باپ کے دل میں اگر میل نہیں ہے تو معافی مانگنے کے لیے انہیں آنا چاہیے تھا۔ سر، آپ ایک مایہ سیاستدان ہیں، میں آپ سے باتوں میں نہیں جیت سکتا، تاہم میں آپ سے سچے دل سے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے خوشامد کا سہارا لیا۔ برخوردار، مجھے تمہارے خلوص پر کوئی شک نہیں، لیکن معافی تیرے باپ اور بھائی کو ہی مانگنا پڑے گی، ان سب لوگوں کے سامنے جن کے بیچ انہوں نے مجھے بے عزت کیا تھا۔ سر پلیز، آپ ہمارے بزرگوں کی جگہ ہیں اور ہم آپ کے پاس… یہ کون ہے؟ راشد نے مداخلت کی تو اس نے راشد کو بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ یہ میرا دوست ہے جناب۔ تو پھر اسے ہمارے معاملے میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی بھلائی خاموشی میں ہی ہے۔ اس نے نخوت سے جواب دیا اور راشد کے چہرے پر ندامت کے رنگ بکھر گئے۔ سر، اس قدر غرور اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ راشد نے ناگواری سے کہا، میرا دوست آپ سے صدقے دل کے ساتھ معافی طلب کرنے آیا ہے اور آپ اس کی سادگی کا تماشا بنا رہے ہیں۔ آپ کیسے پٹھان ہیں کہ گھر آئے مہمان کو بے عزت کر رہے ہیں؟ میں نے تو پٹھانوں کے بارے میں سنا تھا کہ… راشد کی بات ادھوری ہی تھی جب سمدیار خان نے گارڈز کو مخصوص اشارہ کر دیا۔ مالک کا اشارہ پاتے ہی گارڈز بھوکے کتوں کی طرح راشد پر ٹوٹ پڑے، وہ اسے نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ پیٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ایک بار پھر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ میری خاطر پٹ رہا تھا، مجھے اس کی مدد کرنا چاہیے تھی، مگر میری ازلی امن پسندی میرے آڑے آ رہی تھی۔ راشد حت المقدور خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چار کے مقابلے میں ایک کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس وقت راشد کا بھی وہی حال ہو رہا تھا جو کسی بھی اکیلے لڑنے والے کا ہوا کرتا ہے۔ مجھ پر بے بسی اور ڈر کی کیفیت طاری تھی۔ اسی کیفیت میں کئی لمحات گزر گئے، یہاں کے راشد مار کھاتے کھاتے زمین پر گر گیا۔ ایسے وقت میں میری نظر راشد کے لہو لہان چہرے پر پڑی تو میں دوڑ کر سمد یار خان کے قدموں میں گر گیا۔ خان جی، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو اللہ کے رسول کا واسطہ، پلیز میرے دوست پر رحم کریں، اسے معاف کر دیں۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا، بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنے دوست کو، ایک قبائلی سردار کے بیٹے ہو کر یوں بغیرتوں کی طرح میرے قدموں میں کیوں لوٹ رہے ہو؟ میں لڑنے نہیں آیا خان جی، رحم کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ نہ مرد کہیں کے، بھیک تو بھکاری مانگتے ہیں۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر مجھے ٹھوکر لگائی، لعنت ہے تم پر، خود کو ایک سردار کا بیٹا کہلاتے ہو۔ ایک لمحے کے لیے میری مردہ رگوں میں لہو کی حرارت پیدا ہوئی، جی جہاں کے انجام کی پرواہ کیے بغیر اس ظالم پر جھپٹ پڑا، لیکن لمحہ بھر کا یہ جوش جلدی ٹھنڈا پڑ گیا۔ مسلح گارڈز کی موجودگی میں اس پر حملہ کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، جبکہ مجھے اپنی زندگی سے بے حد پیار تھا۔ چنانچہ میں کسی صورت بھی یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں جی، میں بھکاری صحیح، پر خدا کے لیے میرے دوست کو معاف کر دیں۔ میں دوبارہ اس کے قدموں سے لپٹ گیا، اور مجھے بھکاریوں سے نفرت ہے۔ اس نے مجھے ایک اور ٹھوکر رسید کی، اٹھو اور لڑ کر اپنے دوست کی جان بچاؤ، ورنہ میرے گارڈز تم دونوں کو گولی مار دیں گے۔ مجھے لڑنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میرا ایک کام کرو، میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، کیا خیال ہے، کرو گے؟ ہاں ہاں، کروں گا، آپ کام بتائیں بس۔ گڈ۔ اس نے سر ہلایا اور پھر گارڈ سے تاکمانہ لہجے میں بولا، بس اب چھوڑ دو اسے،
اتنا سبق کافی اس کے لیے. مجھے یقین ہے کہ یہ آئندہ کبھی بھی پرائے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائے گا. گارڈز نے حکم کی پیروی کی اور نیم بے ہوش راشد کو چھوڑ دیا. اس کے بعد سمد یار خان کے حکم پر نہ صرف راشد کو پانی پلایا گیا بلکہ گارڈ نے کسی ماہر ڈسپینسر کی طرح اس کی مرہم پٹی بھی کر دی. اس کام سے فارغ ہونے کے بعد سمد یار خان نے گارڈ کو قریب بلا کر اس کے کان میں خسر پسر کی تو گارڈ بھاگتا ہوا باہر نکل گیا. تھوڑی دیر بعد وہ گارڈ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور ہاتھ میں موجود گتے کا ایک درمیانے سائز کا ڈبہ سمد یار خان کے سامنے موجود سنگ مرمر کی ٹیبل پر رکھ دیا. سمد یار نے ڈبہ کھول کر دیکھا اور پھر قہقہہ لگا کر بولا، اب آئے گا مزہ. دلاور خان نے مجھ سے دشمنی مول لے کر اچھا نہیں کیا. تمام گارڈز کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ طاری تھی جبکہ میں پریشانی کے عالم میں انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. اوئے ذرا بھاگ کر ویڈیو کیمرہ تو لانا. یہ یادگار منظر تو محفوظ ہونا چاہیے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ابھی لایا خان جی. گارڈ ہی کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا. میں مسکین صورت بنائے رحم طلب انداز میں سمد یار کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن اس کے درخت چہرے پر سوائے تمسخر کے کچھ بھی نہ تھا. باہر جانے والا گارڈ ویڈیو کیمرہ لے کر آ گیا. سمد یار نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور گارڈ سے بولا، جو ہی میں اشارہ کروں تم شوٹ کرنا شروع کر دینا، اور خبردار اگر سین ذرا بھی خراب ہوا نا تو میں تجھے شوٹ کر دوں گا. بے فکر رہے خان جی، پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کیا جاب ہوگا؟ گڈ. اگر فلم انڈسٹری زوال کا شکار نہ ہوتی تو میں ضرور ایک فلم بناتا اور کیمرہ مین تم ہوتے. یہ ڈبہ اٹھاؤ اور میرے سامنے فرش پر بیٹھ جاؤ. سمد یار نے مجھے مخاطب کیا. میں نے بلا چوچرا ڈبہ اٹھایا اور فرش پر بیٹھ گیا. راشد اب مکمل طور پر اپنے حواسوں میں آ چکا تھا، تاہم وہ ڈرا سہما نظر آ رہا تھا اور بے بس انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا. اس کی نگاہوں میں بے شمار سوالات تھے جن کا میرے پاس جواب نہ تھا، سو میں نے اس سے نظریں چرا لی. ڈبہ کھولو. سمد یار خان نے حکم دیا. میں نے کسی معمول کی طرح اس کے حکم پر عمل کیا اور ڈبہ کھول دیا، مگر پھر یوں ہراساں ہو کر کھڑا ہو گیا جیسے ڈبے میں سانپ بچھو بھرے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ چوڑیاں ہیں. عورتیں اور نامرد پہنتے ہیں. شاباش، پہنو تمہیں ان میں اپنے سائز کا نمبر مل جائے گا. لیکن میں خاموش. پہنو ورنہ میرے گارڈز تم دونوں کو گولیاں مار دیں گے. دیکھو خان جی، میں گارڈز اس کے دوست کو گولی مار دو. نہیں میں پہنتا ہوں، گولی مت چلانا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈز کو روکا اور پھر میری طرف متوجہ کیا. بلا جھجک پہنتے جاؤ، چوڑیاں ٹوٹتی رہیں، پرواہ مت کرنا. میں نے سر جھکایا اور ڈبے سے چوڑیاں نکال کر اپنی کلائی پر چڑھانے لگا جبکہ ویڈیو کیمرے والے گارڈ نے یہ شرمناک منظر فلمانا شروع کر دیا. میں جیسے خود کو ذلت کیا تھا گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس کر رہا تھا. میری امن پسندی نے ایک پل میں میری عزت کا جنازہ نکال دیا تھا. چوڑیوں کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا. ٹوٹنے والی چوڑیوں نے میری کلائی زخمی کر دی تھی، مگر جو چوڑیاں میری کلائی گھیر چکی تھیں انہوں نے میری روح کو گھائل کر دیا تھا. سمد یار اور اس کے گارڈز قہقہے لگا رہے تھے. میرا سر بدستور ندامت اور احساس ذلت کے باعث جھکا ہوا تھا. نہ جانے کتنی دیر گزر گئی جب اچانک سمد یار نے مجھے سر اٹھانے کا حکم دیا، مگر میں حرکت کرنے سے قاصر رہا. سر اٹھاؤ بزدل چوہے، ورنہ سر کندھوں پہ نہیں رہے گا. یہ سر نہیں، منو وزنی بوجھ ہے جو میرے کندھوں پر دھرا ہے. مجھ پر ایک احسان کرے، اسے جھکا ہی رہنے دے. تیرا سر اگر جھکا رہا تو یہ ویڈیو نامکمل رہ جائے گی. سر اٹھا اگر تجھے اپنے دوست کی زندگی پیاری ہے. نہیں شیر دل خان، مجھے موت قبول ہے، مگر تم سر مت اٹھانا. غیر متوقع طور پر راشد نے مداخلت کی. میں 3 تک گنوں گا. اس دوران اگر تم نے سر نہ اٹھایا تو اپنے دوست کو زندہ نہیں پاؤ گے. 1 2. اس سے قبل کے سمدیار کی گنتی مکمل ہوتی میں نے سر اٹھا لیا. گڈ. یہ ہوئی نا مردوں والی بات. سوری مجھ سے غلطی ہو گئی. دراصل مجھے ہجڑوں والی بات کہنا چاہیے تھی. راشد بولا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے تمہاری ویڈیو بنا لی ہے. سمد یار نے اسے گھور کر دیکھا. تم چپ رہو ورنہ تمہاری بھی بنا لیں گے. بہترین مووی بنی ہے جناب. مووی بنانے والے گارڈ نے فخری انداز میں کہا. گڈ. سمد یار نے اس بات میں سر ہلایا پھر مجھ سے بولا، اب تم لوگ جا سکتے ہو، پر میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو میں یہ مووی ملک کے تمام چینلز پر چلوا دوں گا. میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ دوبارہ غصہ ہو گیا. کیا تم اپنی اوریا فلم بنوانا چاہتے ہو؟ تمہاری خاموشی بتاتی ہے کہ تم کوئی غلط قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ رہے ہو. میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ مجھ سے بچ کر رہنا، ورنہ پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. میرے بجائے راشد نے جواب دیا. ٹھیک ہے، اب دفع ہو جاؤ.
हम दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। बाहर निकलते मैंने चूड़ियां उतार कर फेंक दी। अब इन्हें उतारने का क्या फायदा, पहने रहते तो मैं देखकर अंकल दिलावर को खुशी होती। राशिद के कहने से मेरे दिल पर एक चोट सी लगी। जिसे बचाने की खातिर मैंने ये जिल्लत उठाई थी, वही मुझ पर तंज के तीर चला रहा था। राशिद, मैंने ये जिल्लत महज तेरी खातिर गवारा की है, वरना मैं मर जाता। मगर अपनी बुजदिली का इल्जाम मुझे मत दो। खुद को पठान कहते हो, क्या पठान ऐसे होते हैं तेरी तरह बुजदिल? तो असलहे की नोक पर मैं क्या करता? क्या तुझे और खुद को मरने देता? हाँ, मरने देते। बेइज्जत होकर जीने से मर जाना ही बेहतर होता है। मुझे तुमसे ज्यादा दुख है इस बेइज्जती का। मैं जिस कर्ब और एहसास जिल्लत से गुजर रहा हूँ, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी चाहता है कि खुदकुशी कर लूं। और चल यहाँ से, तेरे जैसे बुजदिल एक दिन खुदकुशी ही तो करते हैं। राशिद प्लीज, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता। मैं लानत भेजता हूँ तेरी दोस्ती पर, और कसम खाता हूँ कि आज के बाद तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा। इस दौरान हम अपनी गाड़ी तक पहुंच गए थे। राशिद खिड़की खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने उसकी हालत के पेश नजर कहा, तुम जख्मी हो, गाड़ी मुझे चलाने दो। जख्मी हो लेकिन मरा नहीं हूं, चुपचाप बैठ जाओ। उसे तनाव की कैफियत में देखकर मैं चुपचाप उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और पुख्ता रोड पर डाल दी। मुख्तलिफ चौराहों पर से गुजरते हुए हम मेन रोड पर पहुंचे। इस दौरान हमारे बीच खामोशी रही, लेकिन जो ही हम कुशादा रोड पर पहुंचे, मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने तुमसे एक दरखास्त की थी। तुमने कौन सा बहादुरी का काम किया कि मैं किसी के सामने जिक्र करूंगा? मैं मजबूर था दोस्त, तुम समझने की कोशिश। दोस्त मत कहो मुझे, मैं किसी बुजदिल का दोस्त कहलाना नहीं चाहता। खामखा अंकल दिलावर को मैं गलत समझता रहा, हालांकि वो अपनी जगह सही है। तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। राशिद, तुम हद से बढ़ रहे हो, मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? कम से कम हिजड़ा तो बिल्कुल नहीं समझता। गाड़ी रोको। नहीं रोकता, क्या कर लोगे? रोको वरना। वरना क्या? वरना ये। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और चलती गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। मैं हाथों और घुटनों के बल पुख्ता सड़क पर गिरा और लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे तक चला गया। मैं अभी तक संभला भी ना था कि राशिद दौड़ता हुआ मुझ तक आया। अहमक इंसान, ये क्या किया तूने? उसने कहा और फिर मुझे उठने में मदद देने लगा। जो एक बुज़दिल को ज़ेद देता है, मैंने वही किया है। मैंने दर्द से कराहते हुए कहा, सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लफ्ज़ों के लगे जख्म कभी मुंतमिल नहीं होते। तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। बकवास मत करो, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर अंकल ने भेजा। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़कर आऊंगा। मेहरबानी तुम्हारी, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। मेरे घुटनों और कोहनियों पर खासी खराशें आई थी। दाएं टांग में दर्द की टीसें उठ रही थी, मगर मैं जैसे तैसे बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए चल पड़ा। यहाँ तमाशा मत बनाओ, समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ पेशावर में गैर महफूज हो, तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, हट जाओ मेरे सामने से। नहीं हटता, क्या कर लोगे? मैं मैं तुम्हारा सर फाड़ डालूंगा। फाड़ डालो, मुझे कोई परवाह नहीं। राशिद, मैं चिल्लाया, मगर वो आगे बढ़कर मुझसे लिपट गया। मुझे माफ कर दो शेरदिल, मैंने जानबूझकर तुम्हारा दिल दुखाया, वरना मैं जानता हूँ कि बंदूक के सामने सारी बहादुरी हवा में तहलील हो जाती है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। उसने मुझे बाहों में भींचते हुए भराई हुई आवाज में कहा, यूनिवर्सिटी के ज़माने में वो मेरा बेहतरीन दोस्त था, और ये दोस्ती अब तक कायम चली आ रही थी। हम लड़ते भी थे और फिर मान भी जाते थे, मगर ये पहला मौका था जब वो मुझे मनाते हुए जज्बाती हो गया था। मैं चुप रहा, मगर वो बोलता रहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा खफा हो। तुम्हें खफा होना भी चाहिए, लेकिन दोस्त, खुदा गवाह है कि तुम्हारी बेबसी मैंने अपने दिल में महसूस की है। जिल्लत का वो एहसास जो तुमने महसूस किया है, वो मेरे दिल में भी निश्तर चुभोर है। मेरे सीने में आग लगी हुई है, कभी ना बुझने वाली आग। काश मैं ये आग समदियार खान के खून से बुझा सकता। राशिद, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैंने ये जिल्लत अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बर्दाश्त की है। मेरी जिल्लत से अगर ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए, तो मेरे लिए सौदा महंगा नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो महज अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने जैसे इंसानों के खून से होली खेलते रहते हैं। अगर ये मेरे ख्यालात और अफ़कार बुज़दिली हैं, तो फिर मुझे बुज़दिल कराने में कोई निदामत नहीं है। तुम बुज़दिल नहीं हो मेरे दोस्त। बुज़दिल तो दरअसल समद यार खान जैसे लोग होते हैं, जो असलहे के बलबूते पर शेर बने फिरते हैं, और जब ऐसे फ़िरौनों को कोई मूसा टकराता है, तो किसी चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं। हाँ,
ظلم کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور یہ قانون قدرت ہے کہ اس نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا ہے۔ سمد یار آج کا فرعون ہے، اور فرعون کبھی موسیٰ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن کوئی موسیٰ آئے گا اور اسے اس کے ظلم سمیت زندہ دفن کر دے گا۔ ٹھیک کہتے ہو تم، پر کیا پتا وہ موسیٰ تمہارے ہی گھر سے نکلے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب، کہاں اور کیا ہونا ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، بہت دیر ہو گئی، اب چلنا چاہیے۔ اوکے۔ میں نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے جو سڑک کے کنارے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اگلے لمحے ہم دونوں گاڑی میں سوار ہو کر راشد کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راشد کے گھر والے ہم دونوں کو زخمی دیکھ کر خاصے پریشان ہو گئے اور ہم پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ راشد انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ عین اسی لمحے راشد کے پاپا پروفیسر منیر احمدان دھمکے۔ یہ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ کیا جھگڑا ہوا کسی سے؟ نہیں پاپا، ہمارا کیا جھگڑا ہونا تھا؟ وہ تو بس ایسے مذاق مذاق میں ہم دونوں زخمی ہو گئے، معمولی زخم ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ بات معمولی یا غیر معمولی کی نہیں ہے، بلکہ سچ اور جھوٹ کی ہے۔ تم کو چھپا رہے ہو، سچ بتاؤ کیا ہوا؟ پاپا یقین کریں میں سچ کہہ رہا ہوں، ہمارا… راشد، میں تمہارا باپ ہوں، باپ کے سامنے جھوٹ بولتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں جو یونیورسٹی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سچائی کا درس دیتا ہوں، کہ اپنے گھر میں جھوٹ کو رواج دینا شروع کر دوں؟ میں بتاتا ہوں انکل، دراصل… نو، تم کیوں بتاؤ گے؟ وہی بتائے گا جس سے میں نے پوچھا ہے۔ ٹھیک ہے پاپا، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ دراصل چند نفنگوں سے ہماری لڑائی ہوئی ہے، وہ 4 تھے جبکہ ہم 2، مگر ہم نے ان کی خوب پٹائی کی۔ بس اسی مارا ماری میں ہم دونوں کو بھی چند چوٹیں آ گئی۔ کون تھے وہ لوگ؟ پتہ نہیں، ہم انہیں نہیں جانتے۔ لڑائی کس بات پر ہوئی تھی؟ انہوں نے اپنی گاڑی ہماری گاڑی کے سامنے اس طرح پارک کر رکھی تھی کہ ہمارے لیے وہاں سے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم نے ان سے گاڑی ہٹانے کی ریکویسٹ کی تو وہ گاڑی ہٹانے کی بجائے ہم سے الجھ پڑے، اور پھر بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا کہ ایسے لوگوں کے منہ مت لگا کرو؟ کسی دن بات تھانے کچہری تک پہنچ گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اپنا نہیں تو کم از کم باپ کی عزت کے سوچ لیا کرو۔ انکل، اس میں راشد کا کوئی قصور نہیں ہے، پہل انہوں نے کی تھی۔ اوکے، چونکہ تم یہاں مہمان ہو اس لیے میں تمہارے دوست کو معاف کرتا ہوں، لیکن دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ شکریہ انکل، آئندہ سے کبھی نہیں ہوگا۔ کھانا وغیرہ کھا لیا تم نے؟ نہیں، ہم ابھی ابھی آئے ہیں۔ پروفیسر بیوی اور بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارے بھائی تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کھانا لگاؤ جا کر۔ راشد کی امی آنٹی خدیجہ بولی، کھانا تیار ہے، میں لگاتی ہوں ابھی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم بھی جاؤ ہے نا، ماں کا ہاتھ بٹاؤ۔ ہنا مجھ پر ایک اچھڑتی ہوئی نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ تب پروفیسر راشد سے پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات سننے لگا۔ راشد نے بڑی مہارت کے ساتھ ایک فرضی کہانی گھڑ کے سنا دی۔ پروفیسر کو ذرا سا بھی گمان نہ گزرا کہ جو کچھ اسے سنایا گیا ہے وہ راشد کے ذہن کی اختراع ہے۔ 2 دن میں نے راشد کے ہاں مزید قیام کیا اور تیسرے دن جانے کی تیاری کرنے لگا۔ راشد میرے جانے پر اداس تھا، وہ مجھے مزید ٹھہرانا چاہتا تھا، لیکن مجھے بابا جان کی طرف سے بذریعہ موبائل فون وارننگ مل چکی تھی کہ میں فوراً گھر پہنچ جاؤں، بصورت دیگر وہ مجھے خود لینے آ جاتے۔ سو میں نے راشد سے معذرت کی، تم فکر مت کرو، اگلی بار جب آؤں گا نا تو پورا 1 ہفتہ ٹھہروں گا۔ ابھی کچھ دنوں بعد سرما کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، پاپا اور امی چاہتے کہ ہم اس بار کی چھٹیاں اپنے آبائی شہر ملتان میں گزاریں۔ اگر تم ملتان دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دن پہلے آ جانا، میں تمہیں شہر اولیاء کی سیر کراؤں گا۔ وہ بولا، کوشش کروں گا یار، اگر بابا جان مان گئے تو ضرور آؤں گا، مجھے بھی ملتان دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلو، میں تمہیں بس اسٹاپ تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہم نکلنے ہی والے تھے کہ اسی وقت آنٹی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں 2 بھاری شاپنگ بیگ اٹھا رکھے تھے۔ شیردل، یہ میں تمہاری امی اور زرغونہ کے لیے لائی ہوں، کچھ تحائف ہیں، جاتے ہوئے ساتھ لے جانا، اور ہاں، اپنی امی اور زرغونہ سے میرا سلام اور ہنا کا بھی سلام کہنا۔ زرغونہ کے لیے تحائف ہنا نے بھجوائے ہیں۔ ارے آنٹی، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ مفت میں اتنا خرچہ کر ڈالا آپ نے۔ بیٹا، تم پٹھانوں کی طرح ہم جنوبی پنجاب والے بھی مہمانوں کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتے، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ پھر بھی آنٹی، یہ بہت زیادہ ہے، بابا جان محسوس کریں گے۔ وہ اعتراض کریں تو کہنا کہ یہ ان کی بہن خدیجہ نے بھجوائے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ تم پر غصہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لے لی ہے۔ اس کے بعد میں نے آنٹی سے اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے ایک ماں کی طرح بے شمار دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ راشد نے مجھے بس اسٹاپ ڈراپ کیا، میرے لیے کوسٹر میں سیٹ بک کرائی اور پھر ٹکٹ میرے حوالے کرتے ہوئے بولا،
روانگی میں بھی کچھ وقت باقی ہے. میں یہ وقت تمہارے ساتھ ضرور گزارتا، لیکن مجھے ہنا کو کالج سے پک کرنا ہے. دیر ہو گئی تو وہ پریشان ہوگی. میں کوئی بچہ نہیں ہوں یار، تم جاؤ. ہنا کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں چلا جاؤں گا. اوکے، گھر پہنچتے مجھے کال کر دینا. بے فکر رہو، ضرور کر دوں گا. اس کے بعد وہ مجھے خدا حافظ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا. میں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہی کوسٹر کی تمام سیٹیں پر ہو گئیں. ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور گاڑی آہستہ آہستہ ریگنے لگی. کشادہ روڈ پر پہنچتے ہی گاڑی کی رفتار بڑھنے لگی. پشاور شہر سے نکلتے ہی ڈرائیور نے گاڑی کرم ایجنسی کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی. میرا گاؤں کرم ایجنسی سے آگے مغرب کی جانب تھا. وہاں سے افغانستان کی سرحد نزدیک تھی، جہاں حق و باطل کا مارکا اپنے آخری مراحل میں تھا اور باطل ہمیشہ کی طرح ذلت اٹھانے کے بعد راہ فرار اختیار کرنے والا تھا. ظہر کے وقت میں بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گیا. بابا جان اس وقت گھر پر نہیں تھے. مہردل بھی نہیں تھا. تاہم مورجان اور زرغونہ نے میرا والہانہ استقبال کیا اور مجھ سے سفر کے احوال پوچھنے لگی. جب انہوں نے آنٹی کے دیے ہوئے تحائف دیکھے تو زرغونہ کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے، مگر مورجان قدرے پریشان ہو کر مجھ سے بولی، شردل، یہ تحائف تمہارے بابا جان کو اچھے نہیں لگیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے. انہیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مورجان، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں لایا، بلکہ آنٹی نے زبردستی مجھے تھمائے ہیں. تو میں کیا کرتا؟ تم اسے اپنے بابا جان کے متعلق بتا دیتے نا کہ بابا جان کو میں منا لوں گی. مورجان، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ زرغونہ نے مورجان کی بات کاٹی. بہتر ہوگا کہ انہیں کہیں چھپا دو. مورجان نے تشویر زدہ انداز میں کہا. کیوں چھپا دیں؟ کیا بھائی چوری کر کے یا کسی سے چھین کر لائے ہیں؟ تم اپنے بابا کو مجھ سے زیادہ جانتی ہو کیا؟ ہاں جانتی ہوں کہ بابا جان مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میری کوئی بات نہیں ٹال سکتے. چپ رہو، تمہارے بابا جان ایسی بات پسند نہیں کرتے. خواہ مخواہ شیردل کی شامت آ جائے گی. وہ زور کی نماز پڑھنے گئے، آتے ہوں گے. اس سے پہلے ان چیزوں پر ان کی نظر پڑے انہیں کہیں چھپا دو. مورجان، زرغونہ ٹھیک کہتی ہے، آپ بابا جان کی فکر بالکل نہ کریں. آنٹی کا پیغام سننے کے بعد مجھے پختہ یقین ہے کہ وہ ان تحائف کا قطعی برا نہیں منائیں گے. انہوں نے پہلے کبھی تمہاری بات پر یقین کیا جو آج کریں گے؟ انہیں یقین کرنا پڑے گا. میں فون پر آنٹی سے ان کی بات کرا دوں گا. کیا آج تم نے سچ مچ اپنے باپ کے ہاتھوں مرنے کا سوچ لیا ہے؟ کیوں اور کیسے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے بابا جان انجان عورتوں سے بات نہیں کرتے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے ایک زبردست قہقہ لگایا. مورجان نے میری طرف مشکوک انداز میں دیکھا. کیا تم نے چرس پی رکھی ہے؟ نہیں، میں نے آج تک کوئی بھی نشے والی چیز کی شکل تک نہیں دیکھی. تو پھر یوں دانت نکال کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات میں آپ کو نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ یہ ایک سیکرٹ ہے اور میں صرف بابا جان کو ہی بتاؤں گا. کہاں ہے سیکرٹ؟ مورجان نے چونک کر کہا تو میں نے اور زرغونہ نے قہقہ لگایا. مورجان ہمیں یوں پاگلوں کی طرح ہنستا دیکھ کر چند دموں کے لیے تو ہکا بکا رہ گئی، پھر ایک دم غصہ ہو کر بولی، کیا تم دونوں کا دماغ چل گیا جو یوں پاگلوں کی طرح سے جا رہے ہو؟ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہے؟ بالکل مورجان، آپ نے ایک دلچسپ لطیفہ سنایا ہے. زرغونہ نے ہنس کر جواب دیا. اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور وہ سیکرٹ کا مطلب سمجھتی تھی. آنے دو اپنے بابا جان کو، پھر پوچھتی ہوں تم دونوں سے. وہ بھی آپ پر ہی ہنسیں گے. کیوں؟ مجھ پر کیوں ہنسیں گے؟ کیونکہ آپ سیکرٹ کو سیکرٹ سمجھتی ہیں، حالانکہ سیکرٹ کا مطلب ہوتا ہے راز، کوئی بھید. اچھا اچھا، اب زیادہ سیانے نہ بنو. 4 جماعتیں کیا پڑھ لی کہ ماں پر ہی روب جمانے شروع کر دیا؟ بھئی کون شاہ بی بی پر ہمارے ہوتے ہوئے روب جما رہا ہے؟ بابا جان نے بالکل اچانک ہی کمرے میں داخل ہو کر کہا. بابا جان، مورجان سیکرٹ اور سگریٹ کو ایک ہی چیز سمجھتی ہیں. تو کیا یہ الگ الگ چیز ہے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں بابا جان. سیکرٹ انگریزی میں. انگریزی کا نام مت لو. بابا جان نے ڈانٹ کر زرغونہ کی بات کاٹی، پھر مجھ سے بولے، شردل، تم کب پہنچے؟ ابھی ابھی پہنچو بابا جان. میں نے سعادت مندی سے کہا اور پھر آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا. تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہت یاد آئی تھی یار، اتنے دن لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ میری پشت ہلاتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولے، چند دن ہی تو لگائے تھے بابا جان. اور میرے لیے چند دن بھی بہت تھے یار. بابا جان کا اتنا پیار پا کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلکنے لگے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر پیار کرتے ہیں. زندگی میں پہلی بار میں نے انہیں اس طرح جذباتی ہوتے دیکھا تھا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تم رو رہے ہو بیٹا؟ نہیں نہیں، یہ تو خوشی کے آنسو بابا جان. دراصل آپ کا پیار دیکھ کر ایسے دل بھر آیا تھا. او یہ تو تھوڑا سا پیار ہے یار. جب تم میرے دل کی طرح بندوق سے کھیلنے لگو گے تب دیکھنا میں تم سے کتنا پیار کروں گا. بس بس، میرے لیے اتنا ہی کافی بابا جان.
وہ مجھے گھور کر رہ گئے۔ یہ سامان کون لایا ہے؟ یہ تحائف ہے اور آنٹی خدیجہ نے زرخانہ اور مورجان کے لیے دے ہیں۔ یہ خدیجہ کون ہے؟ بابا جان اپنے اصل روپ میں آ گئے۔ خدیجہ آنٹی راشد کی ماں ہے بابا جان۔ راشد کی ماں سے ہمارا کیا تعلق؟ دوستی راشد اور تمہارے بیچ ہے، اور تحائف زرخانہ اور اس کی ماں کے لیے بھجوائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تم میں عقل ہے کہ نہیں؟ جس نے جیسا کہا بس مان لیا، جاہل کہیں کے۔ کیا تم اپنے باپ دادا کی روایت پر سے پوچھ ڈال چکے ہو؟ بابا جان اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے یہ تحائف مجھے زبردستی تھما دی ہے۔ اور تم اٹھا کر لے آئے، بے غیرت کہیں کے۔ آپ خود ان سے بات کر لیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے جیب سے فون نکالتے ہوئے کہا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ مار مار کر کھال ادھیڑ دوں گا۔ آپ ایک بار ان سے بات تو کر لیں، پھر بے شک میری کھال اتار دیجیے گا۔ میں نے آنٹی کا نمبر ملاتے ہوئے سیل فون کان سے لگایا۔ تیسرے بیل پر آنٹی نے کال ریسیو کر کے ہیلو کہا تو میں نے فون کا اسپیکر آن کرتے ہوئے جواب دیا، آنٹی بابا جان آپ کے تحائف دیکھ کر غصہ ہو رہے ہیں، ان سے بات کر کے میری پوزیشن کلیئر کر دیں۔ اوکے، انہیں فون دو بیٹا۔ اچھا دیتا ہوں، یہ لے بابا جان، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم خان لالا۔ فون کے اسپیکر سے خدیجہ آنٹی کی پرمسرت آواز ابھری، اور بابا جان جو فون لینے سے کترا رہے تھے خدیجہ آنٹی کے منہ سے لالا کا لفظ سن کر فون لینے پر مجبور ہو گئے۔ دراصل بابا جان کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اور آج زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنے پیار سے انہیں لالا کہا تھا، اور وہ بھی ایک عورت نے۔ خوشی بابا جان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام بہن جی، کیسا ہے تم؟ بابا جان نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے گلابی اردو میں پوچھا، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں لالا، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے، بس ہمارا اردو تھوڑا کمزور ہے، تم کو سمجھ آتا ہے نا؟ لالا آپ کی اردو تو ماشاءاللہ ایک دم فرسٹ کلاس ہے۔ نہیں بہن جی، ہم نے کلاس ملاس کوئی نہیں پڑھا، ہم چھوٹا ہوتا تھا تو مسجد مولوی صاحب سے قاعدہ پڑھتا تھا۔ آنٹی کا تو پتہ نہیں، مگر بابا جان کی بات سن کر میری اور زرغونہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تب مورجان ہمیں غصے سے گھورتے ہوئے باہر نکل جانے کا اشارہ کر دیا۔ زرغونہ نے مورجان کے اشارے کو نظر انداز کر دیا، مگر میں باہر نکل گیا کیونکہ مجھ سے ہنسی روکنا محال ہوا جا رہا تھا۔ بابا جان بیچاری اردو کے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے جو ہماری ایک معروف اداکارہ انگلش کے ساتھ کرتی ہے، نام تو آپ جان ہی گئے ہوں گے۔